بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کے اسباق شروع ہو گئے، خطبہ ختم ہو گیا ہے اور یہ اسباق ہے، اور سبق میں یہ چیز بیان کر رہا ہے کہ السیف بالساعد للساعد بالسیف، کہ کمال تلوار کی نہیں ہے بلکہ کمال کس کی ہے؟ بازو کی ہے۔ یعنی السیف بالساعد، تلوار کی خوبی کس کی وجہ سے؟ بازو کی وجہ سے۔ للساعد، اور ساعد کی طاقت جو ہے بالسیف سے نہیں ہے، یعنی تلوار کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر بازو میں طاقت ہو تو تلوار جو بھی ہو وہ چلے گی صحیح طریقے سے۔ تو اس وجہ سے یہ اس بارے میں کہا جاتا ہے، یہ ایک قول ہے اور یہ ہم ہر موقع پر استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ تو میرے ہاتھ کا کمال ہے، تو آپ اس طرح کے الفاظ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ قال العتبی بعث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الى عمرو بن معد کرب الى عمرو بن معد کرب یبعث الیہ بسیفہ المعروف بالصمامۃ فبعث به الیہ فلما ضرب به وجدہ دون ما كان يبلغه عنه فكتب إليه في ذلك فرد عليه إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث بالساعد الذي يضرب به۔ عتبی روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے معد کرب کے پاس بھیج دیا، کیا کہا ان سے کہ یبعث الیہ بسیفہ، کہ وہ اپنی تلوار بھیج دے، یعنی اس کو میرے طرف بھیج دے، جس کا نام ثمامہ ہے، ثمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو معد کرب نے اس تلوار کو بھیج دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فلما ضرب به، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ضرب لگایا، اس پر مارا، وجدہ، تو اس تلوار کو، السیف کو، دون ما کان، اس سے کم پایا جو بات اس تک پہنچی تھی، عنہ، اس تلوار کے بارے میں، عنہ، تلوار کے بارے میں۔ فکتب الیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، عمر، فکتب عمر رضی اللہ عنہ الیہ الی معد کرب، معد کرب کو خط لکھا، فی ذالک، اس بارے میں، فرد علیہ، اس بارے میں لکھا کہ آپ کے پاس جو تلوار ہے اس کے بہت باتیں ہیں اس کے بارے میں، کہ یہ بہت تیز تلوار ہے اور اس کے ذریعے سے یہ بہت مشہور تلوار ہے۔ فرد، تو اس نے اس کو جواب دیا، انما بعثت الی امیر المؤمنین، میں نے امیر المؤمنین کو بھیج دیا ہے، بالسیف، تلوار بھیجی ہے میں نے، ولم ابعث، اور میں نے وہ بازو نہیں بھیجا، الذی یضرب به، کہ جس کے ذریعے سے تلوار چلائی جاتی ہے۔ معد کرب کے بارے میں ہے کہ جنگ قادسیہ میں اس کے مقابلے میں، یعنی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے رستم نکلا، اور اس کے مقابلے کے لیے عمر ابن معد کرب نکلے۔ جب یہ نکلے تو اس نے ایک ہی وار میں، رستم جو ہے وہ ہاتھی پر سوار تھے، ہاتھی پر سوار تھا، تو اس نے ہاتھی کی چاروں ٹانگیں ایک ہی وار میں صاف کر دیں، تو ہاتھی سے وہ نیچے گر گیا اور ہاتھی اس کے اوپر گر کر وہ مر گیا اور اس کو شکست ہو گئی۔ تو یہ تلوار جو ہے یہ بہت تیز تلوار تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے ذوالفقار،
وہ تلوار اور یہ تلوار صمامہ یہ دونوں ایک ہی لوہے کے بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی طرف یہاں پر بعثہ جو ہے، بعثہ کے معنی بھیجنا، اس سے باسط بھی نکلا ہے۔ الی معد کرب کو خط لکھا کہ وہ اپنی تلوار ایبعث الیہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ضمیر راجع ہے، رضی اللہ الیہ، ایبعث، یبعث کون باعث کرے؟ حضرت معد کرب الیہ عمر رضی اللہ عنہ کو بسیفی ہی، سیف کس کے سیف؟ سیف معد کرب، معد کرب کی جو تلوار ہے جو معروف ہے کس نام سے؟ ثمامہ کے نام سے، ثمامہ کے نام سے جو تلوار مشہور ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیچ دے۔ فبعث، تو معد کرب نے اس کو بیچ دیا، بھی بالسیف، السیف، الیہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی تلوار بیچ دی، یعنی بھجوا دی اس کو۔ فلما ضربا، ضربا کون؟ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس پر ضرب لگایا اس تلوار پر، بھی یعنی بالسیف، وجدہ، وجدہ یعنی اس سیف کو، اس تلوار کو پایا کس طرح؟ دون ما کانا، دون ما کانا، دون ادنا کے معنی میں ہے کہ اس سے کم پایا، ما کانا یبلغہ، یبلغہ، ہو ضمیر یہاں پر راجع کس کی طرف؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، عنہ تلوار کے بارے میں، فکتب عمر، ہو ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ کو، الیہ، الی معد کرب، فی ذالک، فی ذالک السیف، اس تلوار کے بارے میں کہ آپ نے جو تلوار بھیجی ہے وہ تو اس طرح نہیں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے۔ فرد معد کرب علیہ، علی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، انما بعثت، بعثت تو ضمیر کس کی طرف ہے؟ معد کرب، معد کرب نے اسے کہا کہ میں نے بیچ دی الی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب بالسیف، میں نے اس کو تلوار بیچی ہے، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو تلوار بیچی ہے، ولم ابعث، اور میں نے یہ لم جو ہے لم مضارع پر داخل ہے، مضارع پر، اور جب لم داخل ہوتا ہے تو آخر میں ساکن کر دیتا ہے، اگر حرف علت تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو یہاں پر سکون ہے اور معنی میں ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں لم نفی جہد، نفی جہد۔ بالساعد، ساعد کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ساعد، یہ مرفق ہے اور یہ کتف ہے، اور مرفق اور کتف کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ساعد کہتے ہیں، یعنی بازو۔ لم ابعث بالساعد، میں نے بازو نہیں بھجوایا، نہیں بھیجا میں نے بازو کو، اس بازو کو الذی یضرب، الذی یضرب بھی، جس کے ذریعے سے تلوار چلائی جاتی ہے، بھی یعنی بالساعد۔ کوشش تو میں نے کی ہے کہ جتنی حروف ہے یا جتنے ضمائر ہیں ہمیں پتہ چلے کہ یہ ضمیر اس کی طرف ہے یا ترجمہ ہے، کوشش میں نے کی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔